عالم کے آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 43ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے دیکھا اور سنا تھا کہ نماز کی فرضیت کا پس منظر کیا تھا اور اس کے ادا کرنے کے طریقے کیا تھے۔ ہم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو بھی مختصراً آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج ہم اس کی تفصیل پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کس طرح حق کی جستجو میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تھے اور مسجد الحرام میں آ کر مقیم ہو گئے تھے، جبکہ انہیں کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں پا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مل سکتے ہیں۔ کیسے انہیں کسی پر بھی بھروسہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ انہیں کس طرح ڈر محسوس تھا کہ کہیں کوئی دشمنوں کا جاسوس ہی نکل نہ آئے اور گرفتاری کا سامنا کرنا پڑے۔ اور وہ کس طرح مسجد حرام میں ایک پردیسی مسافر کی طرح پڑے رہے تھے اور کھانے پینے کا انتظام 1 ماہ تک صرف زمزم کے پانی سے ہوتا رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ سن چکے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جن لوگوں نے نہیں سنا پچھلی قسط دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب کی نظر پڑی۔ حضرت علی نے دیکھا کہ کوئی مسافر ہے جس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہے۔ ان کے دل میں خیال گزرا کہ ایک مسافر ہے، پتہ نہیں یہ آدمی کس طرح گزارا کر رہا ہوگا، یعنی اپنے کھانے پینے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوگا، کہیں بھوکا تو نہیں ہوگا۔ انہی خیالات کے ساتھ وہ آگے بڑھی اور مسافر سے گویا ہوئے، کہا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر وہی ڈر لاحق ہوا کہ گفتگو کرنے والا کہیں کوئی جاسوس تو نہیں، چنانچہ ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے چلیے آپ ہمارے گھر چلیے، گھر چلتے ہیں اور وہیں پر بات بھی کر لیتے ہیں۔ گھر لے جانے کے بعد پہلے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کھانا کھلایا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر دونوں حضرات ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی بنے رہے گھر پہنچنے کے بعد بھی، اور اپنا تعارف ایک دوسرے سے نہیں کرا سکے۔ ایک طرف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ماحول کی دہشت طاری رہی اور اپنے بارے میں کچھ کہنے سے جھجکتے رہے، تو دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مخلصانہ میزبانی میں مصروف رہے۔ دراصل کفار مکہ نے ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا اور ہر کسی کو جاسوسی کا ڈر لگا رہتا تھا۔ 3 دن تک یہی حال رہا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میزبانی اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہمانی کے چلتے باہمی اجنبیت ابھی بھی برقرار رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جاتے رہے اور ضیافت کے بعد بھیجتے رہے۔ ان 3 دنوں کے دوران دونوں حضرات بس اجنبی شناسائیوں کی طرح ایک دوسرے کی خیر خیریت دریافت فرماتے رہے اور فارمل قسم کی گفتگو کرتے رہے۔ ایک دوسرے کی معلومات سے متعارف ہونے کی دونوں ہی حضرات کو ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ان دنوں مکے کے حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ بیٹا باپ پر شک کرتا تھا اور باپ بیٹے پر۔ ایک دوسرے کے جاسوس ہونے کا خدشہ ہر فرد کو لاحق تھا۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمانوں کا دشمن۔
جاسوس اگر اسلام دشمن ہے تو اسلام لانے والے کی خبر کفار قریش کو پہنچانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کی ضیافت اور حالات کے جائزے کے بعد اپنے سوال کو پھر سے دہرایا، پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ 3 دنوں بعد مہمان اپنے میزبان کے اخلاق و کردار سے کافی حد تک متاثر بھی تھا اور مرعوب بھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا جھجک سب کچھ کہہ دینے کی ٹھان لی، اب صاف طور پر اپنی مکہ آمد کا مقصد بتا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہنمائی کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا، دیکھیے میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں، مگر ہم لوگ اجنبیوں کی طرح چلیں گے۔ میں آگے چلوں گا اور آپ پیچھے سے ایسا فاصلہ بنا کر چلے کہ لوگوں کو یہ شک نہ ہو کہ میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں۔ راستہ چلتے ہوئے اگر کہیں بیچ راستے میں کسی قسم کا خطرہ لاحق ہوا تو میں راستے کے کنارے ایسے بیٹھ جاؤں گا جیسے لوگ استنجا کے لیے بیٹھتے ہیں، تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو کہ میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں یا آپ میری رہنمائی میں چل رہے ہیں۔ اس طرح دونوں حضرات حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو ان کا حال دیدنی تھا، یعنی دیکھنے کے لائق تھا۔ ایک بندے خدا دین حق کی پیاس لیے سرچشمے ہدایت کے پاس پہنچ گیا ہوگا تو اس کی دل کی حالت کا اندازہ کرنا مشکل ہی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل باغ ہو گیا۔ پھر توحید و رسالت کی دعوت کو سنا، دل نے اقرار کیا، دماغ نے تائید کر دی اور نتیجہ سامنے تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ شہادت پڑھا اور ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے اور جذبہ ایمانی سے سرشار ہو گئے۔ وہ ایک مجذوب مزاج کے آدمی تھے۔ ایمان لانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ حالت دیگرگوں ہیں، ماحول ایسا نہیں کہ آپ اپنی ایمان کا اظہار کر سکیں، لہٰذا آپ اس وقت احتیاط کے ساتھ اپنے وطن کی طرف نکل جائیں، جب اسلام کے غلبے کی خوشخبری آپ تک پہنچے تو واپس لوٹ کے آنا۔ مگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایمان کا ایسا جذبہ طاری تھا کہ ان سے صبر نہیں ہوا۔ کہنے لگے کہ میں اپنے ایمان کو چھپا نہیں سکتا، میں ابھی کعبہ مقدسہ کی دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں کو اپنی ایمان کی علی اعلان خبر سنا دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد مومن کو روکنے کے بجائے تبسم فرمایا، یعنی مسکرائے، گویا دبے لفظوں میں اجازت دے رہے ہوں۔ جذبہ ایمانی سے سرشار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے پاس گئے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنے لگے۔ وہ مجمع جو ہمیشہ یہاں جمع ہوا کرتا تھا کلمہ شہادت کی تاب نہ لا سکا، چنانچہ سارا مجمع حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑا اور زد و کوب کرنے لگا، مارنے لگا، پیٹنے لگا۔ مگر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ مار کھاتے جاتے اور کلمہ شہادت کا ورد کرتے جاتے جیسے ان پر اس مار دھاڑ کا کوئی اثر ہی نہ ہو رہا ہو۔ وہ صدائے توحید بلند کرتے جاتے اور عوام ان کو پیٹتی جاتی۔ سوچئے کہ کہاں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات سے پہلے کے خوف کا عالم اور کہاں یہ جرأت مومنانہ کو دشمنوں کی دشمنی کی پرواہ کیے بغیر کلمہ شہادت بلند فرما رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، یہ زدوکوب کی کاروائی جاری تھی کہ اچانک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ اس برہم بھیڑ کی جانب بڑھے اور انہیں بھیڑ سے باہر نکل لے آئے اور ظالموں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، پتہ بھی ہے تم لوگ کسے پیٹ رہے ہو؟ یہ قبیلہ غفار کی اہم ترین شخصیتوں میں سے ہیں۔ اگر یہ تمہارا ظلم و ستم ان پر یوں ہی جاری رہا تو پھر جو ان کے علاقے سے گیہوں آتا ہے اس کا آنا بند ہو جائے گا۔ لوگ سہم گئے اور انہیں چھوڑ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہاں سے بچا کر لے آئے،
تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن پھر کعبہ مقدسہ کے پاس آ کر توحید کا اعلان کرنے لگے۔ دوسری بار پھر وہ ان ظالموں کے ہاتھوں پٹے۔ اس بار بھی حضرت ابن عباس یہاں آئے اور انہیں ان سے بچا لیا۔ تیسرے دن بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا تو پھر عوام نے پیٹنا شروع کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تیسرے دن بھی ایسا ہی کریں گے، چنانچہ وہ پھر آئے اور بیچ بچاؤ کر کے پھر سے اپنے ساتھ لے گئے۔ بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صریح ہدایت کر دی کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ اس طرح ان کی واپسی ہوئی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ جب اسلام کا غلبہ ہوگا تو چلے آنا۔ چنانچہ وہ اس وقت مدینہ منورہ تشریف لائے جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی داستان۔ ابتداء اسلام کے ایام میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین حق کے لیے جو تکلیفیں برداشت کی، اس کا تصور ہم شاید ہی کر سکیں گے۔ اس واقعے کے علاوہ اسلام کی ابتدائی ایام کی اور بھی کئی داستانیں موجود ہیں جنہیں ہم نے یا تو نہیں سنا، اگر سنا بھی ہے تو ہمیں یاد نہیں ہے۔ ہم اپنے پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم میں ان واقعات اور ان داستانوں کو تفصیلات کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا عہد کر چکے ہیں، لہٰذا اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آپ اس سے جڑے رہیں، اپنے احباب کے حلقے میں بھی اس کا تعارف کرائیں اور اپنے اہل خانہ میں بھی اس کو متعارف کرائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ حق اور حقیقت پہنچ سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہو سکے۔ اپنے میزبان کو یہاں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن، صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ، آپ خیر الورا۔